बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मुजद्ददी आले अंसार एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर है। आज हमारे स्टूडियो की ज़ीनत बने हुए हैं, दाईं तरफ मेरे मौजूद हैं अल्लामा इंज़िमामुल हसन मुस्तफ़ाई, उलूम शर्किया के फ़ारुक़ तहसील हैं। हम इनको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे बाईं तरफ मौजूद हैं गुजरांवाला की नामी ग्रामी इल्मी हल्का अहबाब में शख्सियत है, HOD हैं PGC गुजरांवाला के प्रोफेसर एहसानुल्लाह। हम उनको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया में अशरफुल मखलूक की हैसियत से मबऊस किया, भेजा। और अगर आप इस्लाम का मुतालिया करें या फ़ितरत का मुतालिया करें तो फ़ितरत जन्नत में जाने के लिए इनकरेज करती है, उभारती है, हौसला अफजाई करती है, मोटिवेट करती है। कुरान कहता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, इनकरेज करते हुए, हौसला अफजाई करते हुए कि अगर तुम सही मोमिन बन जाओ तो कायनात की सारी बुलंदियों पर तुम हो, सारी बुलंदियां तुम्हारे कदमों के नीचे हैं। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू रहेगा हौसला अफजाई या मोटिवेशन। हमारी जो नई जनरेशन है वो हौसला अफजाई को कम, मोटिवेशन को ज़्यादा जानती है। तो मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले में इसकी कोई ऐसी जामे और माने वजाहत करें कि हमारे नाजरीन जो हैं हौसला अफजाई और मोटिवेशन को जानने के ये क्या होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मोटिवेशन का कैम्ब्रिज डिक्शनरी इस तरह इसको डिफ़ाइन करती है, जी जी, इंथ्यूज़िज़म फॉर डूइंग समथिंग। इसको मुख्तलिफ़ लोगों ने डिफ़ाइन किया है मोटिवेशन को जी, कि मोटिवेशन स्टिमुलेट्स समबडी टू डू समथिंग। ठीक। मसलन ये तहरीक पैदा करती है मोटिवेशन किसी भी इंसान में अपने मकसद को हासिल करने के लिए। ठीक हो गया। अब मोटिवेशन का मतलब मज़ीद इसको मैं एलेबोरेट करूँगा कि इससे क्या मतलब लिया जाता है। इंसान ज़िंदगी में कोई मकसद बनाता है जी, उस मकसद के लिए वो तगोदो करता है और उस तगोदो के लिए उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ठीक। अगर वो अपने मकसद को पाना चाहता है तो उसके लिए उसके अंदर इंथ्यूज़िज़म होना ज़रूरी है, उसके लिए उसके अंदर उसका हासिल करने का जोश व जज्बा होना ज़रूरी है। फिर वो अपने मकसद को हासिल कर सकता है। ठीक हो गया। अब मोटिवेशन के कौन से तरीके हैं, मोटिवेशन कैसे कहाँ से हासिल की जा सकती है, इसके बेशुमार सोर्सेज हैं। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। दो अक़साम है इसकी। दो अक़साम है जी। इंट्रिंसिक से मुराद आपकी बायोलॉजिकल एक मोटिवेशन हो सकती है। मसलन आपको भूख लगती है, जी जी, तो आप खाने की मोटिवेशन आपको होती है, इश्तहा होती है। हाँ, इश्तहा होती है। और इसी तरह अगर आपको पेन होती है तो उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसको ख़त्म करने की मोटिवेशन है। ये आपकी इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल होती है, बैरूनी ज़राए से। मसलन आप किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं जी, तो उसके लिए बाज़ औक़ात आप मकाम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, दुनिया में, तो ये एक मोटिवेशन है। आप दौलत हासिल करना चाहते हैं जी, ये एक मोटिवेशन है। आप दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आप जाने जाएं, इस चीज़ को हासिल करने की आपको मोटिवेशन है। किसी शोहरत, किसी मुकाम को हासिल करने के लिए जो आपके अंदर तहरीक, जो जज्बा पैदा होता है उसको मोटिवेशन कहते हैं। और इसको जो उस मकसद के पीछे भाग रहे होते हैं, उस मकसद को हासिल कर रहे होते हैं, वो असल में इंसान के अंदर एक मोटिवेशन है जो उसकी तरफ ले जा रही होती है। ठीक ठीक। अब तीसरी चीज़ कि हम इंसान होने के नाते अपने मकसद की तरफ जाते हुए बाज़ औक़ात हम मायूस हो जाते हैं। हमारे अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ वाक़यात हौसला शिकनी पैदा करते हैं। रास्ते की कठिनाइयों, मुश्किलात को देखकर
بندہ مایوسی حوصلہ کا شکار شکنی ہوتا کا شکار ہوتا ٹھیک ہے، ہے۔ جس کی وجہ سے انسان صحیح معنوں میں اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتا۔ صحیح ہو گیا۔ اور وہ حوصلہ شکنی کئی طریقوں سے ہوتی ہے، انسان پر کبھی تنقید ہوتی ہے، اس کے حالات اجازت نہیں دے رہے ہوتے، اور اس کی اپنی فیملی اس کے خلاف باتیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو شخص موٹیویٹڈ ہوتا ہے، اپنا فوکسڈ ہوتا ہے، جی جی۔ تو وہ ان تمام مسائل کو قابو کر لیتا ہے۔ میں اپنے اور ناظرین کو اپنے یہ بات مقصد بتاتا تک چلوں، چلا ابھی پروفیسر صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تنقید ہوتی ہے، کامیاب بننے کے لیے، کسی مقام پر پہنچنے کے لیے تنقید ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب، بہن بھائی، جو آپ کو اس مقام تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں، اور قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، تمہارا سب سے بڑا کسی مقام پر پہنچنے کے لیے رکاوٹ شیطان ہے۔ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ موٹیویشن، حوصلہ افزائی کے حوالے سے کیا قرآن ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیتا ہے؟ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کچھ بتائیں ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے جو ہے نا وہ مجھے ہرزہ افزائی کا موقع دیا، اور رگز نیوز چینل، ان کا پوری ٹیم کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں ناظرین کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے موجود ہوں۔ تو جہاں تک حوصلہ افزائی کا تعلق ہے اسلام کے ساتھ، ماشاءاللہ بٹ صاحب نے بڑی اچھے انداز سے جو ہے نا اس کو ڈیفائن کیا اور اس کو سمجھانا چاہا ہے۔ اسلام میں بھی حوصلہ افزائی کا تصور موجود ہے، جی جی، اور اس کی بے شمار مثالیں ہمیں قرآن مجید اور حدیث پاک سے ملتی ہیں۔ بلکہ میں تو اپنے ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، حدیث پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے یہ ہمارا موٹیویٹر ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمیں احکامات ارشاد فرمائے، جی جی، یا یہ کہہ لیں کہ شریعت اسلامیہ میں دو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کا تعلق ہے عوامر کے ساتھ، صحیح، اور دوسری کا تعلق ہے نواہی کے ساتھ۔ ٹھیک، عوامر یہ امر کی جمع ہے، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے، اور نواہی یہ نہیں کی جمع آپ جانتے ہیں۔ جی جی، اور نہیں کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے۔ اچھا، جو عوامر ہیں ان کو کرنے کے لیے ترغیب بھی دلائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر انعامات بیان کیے گئے کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو یہ انعام ہے، تمہارا یہ فائدہ ہوگا۔ جی جی، تو یہ جو انعامات کو بیان کرنا ہے، اس کام کو کرنے کی طرف ترغیب دلانا ہے، یہی حوصلہ افزائی ہے۔ اور نواہی کے اوپر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ وعیدات بیان کی گئی ہیں، یعنی یہ کام نہیں کرنے، اگر یہ کرو گے تو پھر یہ سزا ملے گی، یہ نقصان ہوگا۔ تو پروفیسر علامہ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر امر اور نہیں دو عام اصطلاحات ہیں، حکم دینا۔ جیسے ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، اور پھر اللہ رب العزت انعام یافتہ لوگوں کی طرف ترغیب دیتے ہوئے کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر کب چلو گے، کیسے چلو گے، کیا ہوگا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ میں نے نبیوں پر اپنا انعام کیا ہوا ہے، صدیقوں پر اپنا انعام کیا ہوا ہے۔ چونکہ نبی جنت کے اندر اعلیٰ ورفع مقام پر ہوں گے، دنیا کے اندر بھی ان کا مقام ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس حوالے سے موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ ہم مزید کچھ سوالات کے ساتھ دوبارہ پھر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں۔ گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن یہ مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، اور پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کی کسٹمر اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے۔ ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں۔ میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے، ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے، اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے۔
गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसालाजात, ड्राई फ्रूट्स, हलवाजात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं गुजरांवाला का मारूफ चैनल रग्स। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एहसानुल्लाह, गुजरांवाला के तालीमी हल्कों में जानी मानी शख्सियत, और मेरे दाईं तरफ मौजूद हैं अल्लामा इंज़मामुल हसन मुस्तफ़ाई, उलूम शर्किया से फ़ारिग तहसील हैं। हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं हौसला अफजाई या मोटिवेशन पर। तमाम घरों के अंदर बच्चे पढ़ते पढ़ाते हैं या काम काज करते हैं, और अक्सर वालिदैन को शिकायत होती है कि हमारा बच्चा तवज्जो के साथ कामकाज भी नहीं कर रहा, पढ़ भी नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा दुनिया में कुंद ज़हन पैदा होता है, ये वालिदैन पर या असातिज़ा पर या उनके जो ट्रेनर्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि नफ्सियाती एतबार से बच्चे को चेक करके कि ये किस एंगल से समझेगा, इसकी कौन सी खूबी ज़्यादा है, कौन सी खूबी कम है, उस एतबार से देखा जाएगा। तो मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूँगा हमारे नाज़रीन को इस हवाले से बताएं कि अगर एक बच्चा अदम तवज्जुही का शिकार होकर वो किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो उसको किस तरीके से मोटिवेट करके हम एक काबिल और ज़हीन फ़र्द के रूप में मंज़र-ए-आम पर ला सकते हैं। पहली बात तो इससे पहले सेगमेंट में जी मैंने इसको डिफाइन किया मोटिवेशन को, ठीक है, कि एक इंथ्यूज़िज़्म है, सही, और जिसके ज़रिए हम अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। सही हो गया। फिर बताया कि इसके इंट्रिंसिक जी मोटिवेशन क्या है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। बस बच्चे जिनका आपने तज़किरा किया कि वो तवज्जो नहीं दे रहे होते अपने काम पर, जी, और आपने ये भी फरमाया कि कुंद ज़हन नहीं होते, कोई भी बच्चा कुंद ज़हन नहीं होता। ये हमें अपने ज़हनों में बैठा लेना चाहिए कि तमाम जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं या छोटे स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह ताला ने सबको कोई ना कोई सलाहियत दी। यानी एक तरफ हम इंसान को अशरफुल मखलूक कहते हैं और दूसरी तरफ उसको कुंद ज़हन भी कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये ज़हन जो है, ब्रेन, ये अल्लाह ताला की बहुत ये बड़ी अहम बात की है प्रोफेसर साहब ने कि कोई भी बच्चा कुंद ज़हन नहीं होता। ये वालिदैन और असातिज़ा ख़ास तौर पर इस बात को तवज्जो रखें कि अगर कोई बच्चा आपको नालायक नज़र आ रहा है, वो नालायक नहीं है। नफ्सियाती तौर पर जानने की ज़रूरत है कि उसकी दिलचस्पी के अनासर क्या है, उसको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। अब वो बच्चा तवज्जो नहीं दे रहा, जी, ये असातिज़ा को भी तशवीश है, घर वालों को भी है, बिल्कुल होता है। ये बात हमने जहन में बिठा ली कि जो हमारे पास ग्राउंड है जी वो बंजर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब हमने वहां कोई ऐसी चीज बोनी है जो हमें फल देगी, वो बोनी कैसे है, जी। उसको सिराब कैसे करना है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अब इसमें करना क्या है हमें, यानी उस्ताज़ा को क्या करना है, वालिदैन को क्या करना है, वो मैं ले जाता हूँ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ, यानी जो एक्सटर्नल है। ठीक है। अब बच्चे की तवज्जो आपने हासिल करनी है, सही हो उसके लिए मोटिवेशन का जो जरिया है वो रिवार्ड है। ठीक है। हम उसको इंसेंटिव दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, रिवॉर्ड दे सकते हैं, उसको इनाम दे सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे हैं जी, वो एक उनको मैं कहता हूँ कि आपने नमाज जनाजा याद करना है, वो उसमें बड़ा टाइम लेते हैं, कुछ करता है कोई नहीं करता। ये अभी हाल ही में ये मैंने अपने घर में एक्सपीरियंस करके देखा है। जी। मैंने एक इंसेंटिव का ऐलान कर दिया कि इन बच्चों को जो बच्चा पूरा नमाज जनाजा सुनाएगा, नमाज तर्जमे के साथ सुनाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है। तो इंजमाम साहब भी जानते हैं
کہ وہ بچوں کو مسجد میں انہوں نے یاد بھی کیا اور سارے بچوں کے سامنے سنایا اور نماز بھی سنائی اور اس کی ٹرانسلیشن بھی سنائی. تھوڑی سی حوصلہ افزائی سے بچے کے اندر، بچے کی عمر کیا ہے؟ بچے کی عمر 12 سال ہے. ابتدائی ایج کا بچہ ہے، تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے سے پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ بچے کے اندر وہ خوبی پیدا ہو گئی. جی پیدا ہو، یہ ایک ہم نے اس کو انسینٹیو دیا، یہ بھی موٹیویشن کا ایک ذریعہ ہے. جی جی. پھر دوسرا موٹیویشن کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس بچے کو یہ باور کروایا جائے کہ اگر وہ اپنا مقصد حاصل کرتا ہے، جی مثلا اس کو ہم آئی سی ایس کروا رہے ہیں یا آئی کام کروا رہے ہیں یا اس کو میڈیکل کروا رہے ہیں، جی جی، تو اس بچے کو کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے، آپ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر بنیں گے، آپ کمپیوٹر انجینئر بنیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ جیسے لوگ بڑی کامیابیاں سمیٹتے ہیں دنیا میں، اور آپ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں. This is another way to give them motivation. پروفیسر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں چونکہ یہ انہوں نے والد کی حیثیت سے اپنی اولاد کو جج کیا. ہر والدین کو اپنی اولاد کے ذہنی کیفیات کا پتہ ہوتا ہے. والدین اگر اساتذہ کے ساتھ مل کر کوآرڈینیشن کریں تو دونوں مل کر موٹیویٹ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے نمونہ اور ہمارے لیے جو ٹارگٹ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. جی جی بالکل. ہمارے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کوئی بات بتائیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ و اہل بیت کو کیا حوصلہ افزائی یا موٹیویٹ کیا کرتے تھے اور کیسے کیا کرتے تھے؟ جی بالکل، جیسا کہ پچھلے سیگمنٹ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا ایک لفظ جو ہے وہ تو ہمارے لیے موٹیویشن کی حیثیت رکھتا ہے. جی جی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اچھے کام پہ نہ صرف بچوں کی بلکہ بڑوں کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. گھر کے جو خادمین ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے. جی جی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے. اس 10 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ حضور نے فرمایا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا تھا تم نے کیوں کیا، یہ کام کرنا تم نے کیوں نہیں. یعنی حوصلہ شکنی نہیں فرمائی کسی بھی موقع پہ، جب بھی فرمایا حوصلہ افزائی ہی فرمائی ہے. حوصلہ افزائی کے چند واقعات میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں. اب سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب سے پہلے کس خوبصورت انداز سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی. جی جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخن بخن، شاباش شاباش، تو نے ایک بڑی بات کے بارے میں سوال کیا ہے. پر علامہ صاحب کو ایک والدین سے گزارش مطلب ہونا چاہتا ہوں. ابھی علامہ صاحب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے. والدین کو چاہیے، ہر والدین چاہیے، ہر استاد کو چاہیے کہ اپنے بچے کے اندر اگر کوئی وہ خوبی دیں تو بچے کو فوری طور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے یا مجھ سے ہوا ہے، اگر میں اسی طرح چلتا رہا تو مجھے اور اس طریقے سے شاباش ملے گی. جی اس موقع پہ جو والد کی طرف سے یا پرس کی طرف تعریف ہوتی ہے وہ بچے کے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. وہ گول کو اچیو کرنے کے لیے کامیابی کی طرف اسے ہمکار کرتی ہے. بلکہ چونکہ یہ حوصلہ افزائی ایک دل جذبے اور قیت کا نام ہے نا، تو جب بھی کسی اچھے کام پر ہم بچے کی کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ اس سے جذبہ ملا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کامیابی کو کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے. اسی طرح ایک اور موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں حضرت معاذ جبل رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع بھی فرمایا کہ تم بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے. فرمایا کہ اے معاذ اگر تو اس پر عمل کر لو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو آسان کر دے گا. تو یہ جواب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کی تعریف فرمائی اور حوصلہ افزائی ہے کہ یہ ایک اچھا سوال ہے اور لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ اس طرح سوال کرنے کی تمہیں ہمت ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ اس طرح کے مزید سوالات کیے جائیں. رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اپنے ماننے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، عام انسان کے لیے اس طرح رہنمائی کے بہت سارے واقعے ہیں. ابھی علامہ صاحب کچھ ہمیں تفصیلات بیان کر رہے تھے. میں ان والدین کو یہ گزارش کروں گا
کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے کم از کم اس حد تک سیرت نبوی کو ضرور دیکھیں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت منہج نبوی کے مطابق کر کے اپنی اولاد، کسی کو نہیں، اپنی اولاد کو معاشرہ اور اپنے گھر کا ایک اچھا شرفت ثابت کر سکیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہے گا، حاضر ہوئے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ڈرگز یہ پہچان گجران کی۔ میں رانا عمر اسٹور گروسری پہ آئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء ملتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی چیزیں انکریز ہوں، گجران کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ چیزیں جو ہے ایک جو ہے ڈور اسٹیپ میں چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسب مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ لیکن یہ مزید بڑھ ہونی چاہیے۔ شاپ کا مزہ تو رانا عمر اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے، ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائی ہیں اور پرائز ہے ان کے۔ میں عمر کے کسٹمر ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتے ہیں، بہت اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے۔ ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں۔ دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی ہے، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سے بڑی بات یہ چیز یہاں ریزنیبل ہے۔ گزشتہ 7 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے بی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر محمد راشد مجددی آل انصار۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میٹرک کے ایگزام ہو رہے ہیں اور انٹر کے ایگزام ہونے والے ہیں، تو ہمارے ہاں بہت سارے طلباء کی تعداد ایسی ہوتی ہے جو یہ امتحانات کی محنت کی بنا پر سارا کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ کچھ آج کل ویسے کرونا کی لہر ہے، تو میں پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے طلباء ہوتے ہیں جو فیل ہونے کی بنا پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کے اقدام تک چلے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو کیسے موٹیویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کے محرکات اصل میں کیا ہوتے ہیں، اس کا سدباب کیسے ہونا چاہیے؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں موٹیویشن کو مزید ذرا ایلیبوریٹ کر دوں جی کہ موٹیویشن کا مطلب ریوارڈ ہی نہیں، ٹھیک ہے، موٹیویشن کا مطلب پنشمنٹ بھی ہے۔ اچھا، جس سے مطلب اگر ایک بچہ کوئی برا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو والدین سزا کے طور پر جی اس کا خرچہ بند کر دیتے ہیں یا ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، جی یا خفگی کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک موٹیویشن ہے کہ وہ کس طرح کی موٹیویشن ہے کہ وہ جو انہوں نے رانگ ڈوئنگ کیا، جو غلط کام کیا، اس سے وہ اجتناب کریں، جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے تھے ان کو صراط مستقیم پر لانا، یہ حوصلہ افزائی ہے۔ اگر وہ کوئی مائنر مسٹیک کرتا ہے، کوئی معمولی سی غلطی بچہ کرتا ہے، جی اس کو انسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے رائٹ پاتھ، ٹھیک، اور اگر وہ انسٹرکٹیڈ پاتھ سے، یعنی جو اس کو ایک گائیڈڈ پاتھ ہے، اس سے وہ وائلیشن کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے، تو اس کی موٹیویشن کے لیے جی یہ عام طور پہ یہ ایک رانگ سا کانسیپٹ ہے کہ موٹیویشن صرف حوصلہ افزائی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، موٹیویشن میں جزا سزا دونوں چیزیں ہیں۔ پروفیسر صاحب کے کہنے کا سادہ مطلب یہ ہے کہ صرف خوبیوں کو ابھارنا نہیں بلکہ اس کی جو خامیاں ہیں، انسان کے اندر سے خامیاں دور کرنا، یہ بھی موٹیویشن حوصلہ افزائی کا ایک حصہ ہے۔ اب آ گیا وہ بچہ جو امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے اور پھر یہاں تک کہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا قصور بچہ نہیں ہوتا، بچے کا نہیں ہوتا، اس کے والدین کا اور معاشرے کا ہوتا ہے۔ یعنی اس کو حوصلہ افزائی دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی، اس کو موٹیویشن نہیں ملی، ٹھیک ہے، مثلا کس طرح، یعنی اس نہج پر وہ کیسے آتا ہے، وہ ذرا ایک بچہ
घर में है, उसके कज़न्स हैं, उसके दोस्त हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके उस्ताज़ा हैं। जी जी। अब उसका एक ख़ास रुझान है जी। वो एक मूसीकार बनना चाहता है, ठीक है, वो आलमे दीन बनना चाहता है, ठीक है। वालिदैन उसको कहते हैं तुमने डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब वो कोशिश करता है, सही है, कोशिश में नाकाम हो जाता है। वालिदैन उसको ताना देते हैं, तेरा कज़न वो देखो वो किंग एडवर्ड में पढ़ रहा है, तुम्हारा वो दोस्त जो है वो अल्लामा इकबाल में पढ़ रहा है, ठीक है, तुम नाकाम हो गए, वो तो कामयाब हो गए हैं वहाँ दाखिला लेने के, जी जी, तो तुम है ही निकम्मे, तुम दुनिया के निकम्मे तरीन बंदे हो। सही है। और उसको इतना डिस्करेज कर देते हैं कि वो अब गिल्टी फील करता है, और जब वो कंपैरिजन करता है अपने कज़न से, दोस्तों से, तो उसमें महसूस करता है कि वो दुनियावी लिहाज से बहुत पीछे रह गया है। यानी ये ज़हनी टॉर्चर है, टॉर्चर है, और जिसकी वजह से वो इस नहज पर पहुंचता। अब दूसरी बात, ठीक है, ये एक वजह ये है। जी जी। दूसरी वजह ये होती है कि एक बच्चा जो कि अभी इमेच्योर जहन है जी, उसका जहन मैच्योर नहीं हुआ जी, वो अपनी सराउंडिंग में देखता है जिसको उसके वालिदैन ने, पेरेंट्स ने मोटिवेट नहीं किया होता, कोई मकसद नहीं उसके लिए रखा होता, और उसको बड़ा मकसद नहीं बताया होता, उसको एक मकसद दे दिया कि आपने 90% से ज्यादा मार्क्स लेने हैं, ठीक है। मेडिकल एंटी टेस्ट की तैयारी के लिए भेज दिया कि एंटी टेस्ट में हर सूरत में कामयाबी हासिल करनी है, ठीक, हर सूरत में करनी है। अब वो बच्चा उसको ही हद समझ लेता है कि ये मेरी जिंदगी है ही यहाँ, उसको ये बात बताने की, अगर वो नाकाम होता है तो वो चूंकि समझता है कि मेरा सब कुछ यही था, और वो फैसला कर लेता है खुदकुशी का, और जो कि हमारे पाकिस्तान समेत दुनिया में बेशुमार जगहों पे इस तरह के वाक़यात, और यहाँ तक कि वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और कहते हैं उनको, फ़ॉरेन में ख़ास तौर पे जापान में, कि आई वांट टू एंड माई लाइफ, और वो उनकी ज़िंदगी जैसे कि वहाँ पे लीगलाइज है ये चीज़, और वो ज़िंदगी ख़त्म कर। अब उस बच्चे को बताने की ये ज़रूरत है कि ज़िंदगी आपका ये इम्तिहान नहीं है, ये तो रास्ते के एक छोटा सा ये तो आप कह लें कि सीढ़ी का पहला स्टेप है, बल्कि इसको सीढ़ी का पहला स्टेप ना कहें, ये ज़िंदगी में आने वाला एक वाक़या है। जस्ट स्टेप तो कहेंगे, अगर वो खत्म हो गया तो आगे नहीं चढ़ सकेंगे, ये कहें कि ये तो जिंदगी में आने वाला एक वाकया है। अगर आप डॉक्टर नहीं बन सकते तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर टैलेंट ऐसा रखा हो जो आपको बिल गेट्स से, जो आपको दुनिया के मारूफ तरीन अशखास से भी ऊंचे ले जा सकता है। प्रोफेसर साहब के कहने का मतलब यह है कि एक तो वालिदैन की हैसियत से हमें अपने बच्चे की पोशीदा खूबी सलाहियत को जानना ज़रूरी है। अपनी बात बच्चे पर मुसल्लत करने से नुकसान हो सकता है वालिदैन और बच्चे दोनों के जहन के आपस में मुताबिकत न हो। मैं अल्लामा साहब की तरफ चलूँगा। अल्लामा साहब, इस वक्त आप आलमी हालात पर मुसलमानों के नज़र रख रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस वक्त मुसलमानों के हालात क्या हैं? सिर्फ 60,000, जहाँ पर 35 लाख के करीब लोग हज करते थे, 60,000 के करीब मुसलमानों ने हज बैतुल्लाह अदा किया है। इस वक्त आलमी तनाज़ुर में मुसलमान हौसला अफजाई के तहत आगे चल रहे हैं या हौसला शिकनी है? क्या मुसलमानों को देख रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हौसला शिकनी क्या है। हौसला शिकनी को आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि बुज़दिली, ठीक है, डर जाना, मायूस हो जाना, ठीक। तो जहाँ तक एक मुसलमान की बात है तो मुसलमान कभी भी बुज़दिल नहीं होता, सही, मुसलमान कभी भी मायूस नहीं होता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, एक लंबी हदीस है तवील, उसका मुख्तसर हिस्सा पूछा गया, या रसूल अल्लाह क्या एक मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? फरमाया नहीं, मुसलमान कभी भी बुज़दिल नहीं हो सकता। ठीक। तो हौसला शिकनी का शिकार एक मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन आज के मौजूदा दौर में ये कोरोना वायरस की वजह से या दीगर मामलात में अगर मुसलमान हौसला शिकनी का शिकार है तो उसकी क्या वजह है? जी, आप इसको आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए ये समझ लीजिए कि आज का जो मुसलमान है वो दो तरह का है। एक वो कि जो सिर्फ नाम का मुसलमान है, और एक वो जो हकीकी मुसलमान है। तो जो हकीकी मुसलमान है, जिसके दिल में ईमान का नूर है, वो कभी भी हौसला शिकन नहीं हो सकता, वो कभी भी बुज़दिल नहीं हो सकता, वो कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं हो सकता। लेकिन जो मुसलमान अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुके हैं, वो हौसला शिकनी का शिकार हैं। वो क्या वजह है? वो इस्लाम की तालीमात से दूर हैं।
اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ کی ذات پر ان کا جو یقین ہے وہ کم ہے، اور جو ہمارے موجودہ حالات ہیں ان میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ حوصلہ شکنی کا شکار ہے۔ اس کی بیسک یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اگر ہم اپنی تاریخ پڑھیں، اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے تو 1400 سال تک جو ہے وہ اس دنیا میں حکومت کی ہے۔ سلطنت ہمارے پاس وقت کی تنگ دامنی ہے، تو میں آپ سے آخری اسی سے ریلیٹڈ کویشچن پوچھوں گا۔ اس وقت ہمارے مسلم امہ کے اندر جو لیڈنگ کردار ادا کر رہے ہیں، جو صدور صاحبان ہیں، وزراء ہیں، کیا ان کے اندر حقیقی اسلام کی کمی ہے یا عوام الناس کے اندر کمی ہے؟ آپ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس انتہائی قلیل وقت ہے۔ ہمارے ہاں جو حکمران ہیں وہ تو اوورآل زیادہ تر جو ہے نا وہ اسلام سے دور ہی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں اس چیز کو۔ ہمارے اوپر جو اوپر کی جو سطح کے اوپر لیڈران ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اسلام کے مفاہیم کو صحیح طرح سے سمجھا ہو اور صحیح طرح سے لوگوں کے لیے۔ پروفیسر صاحب، آپ دو جملوں میں کہ اس وقت مسلم امہ جو ہے، دیکھیں اس وقت مسلمانوں پہ زوال ہے جی، زوال کی وجوہات ہوتی ہیں جی، میرے خیال سے زوال کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ علم سے دوری ہے۔ ہم نے علم کو چھوڑا، ہمارے پاس وقت تنگ ہے، دو جملوں کے اندر۔ علم کو ہم نے چھوڑا جو کہ ہمیں دین جس کا درس دیتا ہے، علم کو چھوڑا، ہم انحطاط کا شکار ہو گئے۔ اب ہمیں علم کو ہی حاصل کرنا ہے تاکہ وہ ہم ریوائیو کر سکیں اور نشاط ثانیہ ہو سکیں۔ جی، میں اسی بات کی تائید میں وہ علامہ اقبال کا ایک شعر کہنا چاہوں گا نا، وہ صحابہ کرام میں جذبہ ہوتا تھا نا، کیوں ہوتا تھا؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ میں سمجھتا ہوں عالم تناظر میں، ابھی علامہ صاحب نے جو بات کی ہے، عالم تناظر میں ایجوکیشن کے حوالے سے، جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے، ایجوکیشن کے حوالے سے جتنے بھی وزراء صاحبان ہیں، صدور ہیں، وہ دنیاوی ایجوکیشن تو ان کے اندر ہے، قرآنک ایجوکیشن کی کمی ہے، اور ان کی نسبت عوام الناس کے اندر قرآنک ایجوکیشن زیادہ ہے، اس لیے عوام پرجوش ہے۔ اللہ رب العزت مسلم امہ کو پھر سے ایسی حوصلہ افزائی کرے جس سے وہ نشاط ثانیہ کا حقدار بن سکے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، پھر کسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں۔ گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، اور پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں۔ بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے۔ ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں۔ میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے، ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے، اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے۔ گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔